الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے UK ٹائم، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ اس وقت حاضر نہیں ہو سکتے دیکھنے کے لیے، یا ان سے مس ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے ممالک کے اندر جہاں ٹائم زونز الگ ہیں، تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے صبح کے وقت بھی اور پھر دوپہر کے وقت بھی، تاکہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں. I'm your host Maulana Fazal Dad, and this is our weekly session every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time. It's live, and then it's repeated at different intervals so that those people who can't be here to watch it at this time, and similarly those people who may have missed it, and also those people in different countries with different time zones, it's repeated in the morning around 8 o'clock and then in the afternoon, but also at different intervals so that you may watch it at those times as well. اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمارا یہ پروگرام اور اس سے پہلے جتنے بھی پہلے پروگرام ہیں وہ تمام کے تمام YouTube کے اوپر اپلوڈ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ خود بھی اس کو دیکھ سکیں، اور اگر کسی کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. This session of ours and all the previous sessions, they're all uploaded onto YouTube so that you can watch them yourself, but also if you'd like to share it with anybody else as well. اور ہمارے اس سیشن کے اندر آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہماری اسکرین پر نمبر ہے اسٹوڈیو کا، اس کے ذریعے آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، چاہے کوئی دینی ہو، کسی بات پر کوئی مشورہ ہو، یا کوئی اچھی بات آپ ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کال کر سکتے ہیں. ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور جو ہمارے باقی سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے. You're most welcome to take part and call us on the number on the screen, whether it's regarding a dini mas'ala or it's about our local, national or international issues, any contemporary issues, anything beneficial that you would like to share with ourselves and the listeners and the viewers, you're most welcome to call in inshallah. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ایک بہت ہی اہم قاعدے کی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں.
قرآن کریم کی آیت 34 سپارے کی پہلی آیت ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز ہرگز تم کامل نیکی تک نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ اس چیز کو خرچ کریں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے واسطے تو جان لینا کہ اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کا کامل مکمل علم ہے۔ The verse that I have recited, the first verse of the fourth para, fourth chapter, Allah subhanahu wa ta'ala says that you can never reach the peak of the good deeds until you spend what is most beloved to you. And then further on Allah says, and whatever you spend in the path of Allah for the sake of Allah, then remember Allah has full, complete, absolute knowledge of every single thing, every single shay, every single particle. Allah subhanahu wa ta'ala has complete knowledge of it. So if you want to reach piety and the higher ranks of piety, then the only way to do that is to spend that which you yourself love and is beloved to you. جو آپ کو پسند ہے، جس چیز سے آپ کو محبت ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، جب وہ آپ خرچ کریں گے تو اس وقت آپ نیکی کے جو اعلیٰ درجات ہیں اور کامل اور مکمل نیکی تک اس وقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی مثال بات آگے چلانے سے پہلے، ایک شخص آپ کے پاس آئے اور وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، اس کو پیسے کی ضرورت ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، کپڑوں کی ضرورت ہو، تو فرمایا ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہاں تھوڑا سا جو کھانا پکا ہوا ہے آپ اس کو دے دو، تھوڑے سے پیسے دے دو، اس کو ٹال دو۔ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، فلاں شخص آپ کے پڑوس کے اندر رہتے ہیں اور اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، غریب گھرانہ ہے، آپ نے پرانے درانے جو میلے کچیلے آپ کے کپڑے ہیں وہ آپ نے ان کو دے دیے، آپ کے پرانے کپڑے جو آپ پر چھوٹے ہو گئے وہ دے دیے، بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے اندر کوئی سوراخ تھے پیوند لگا دیے وہ ان کو دے دیے۔ یہ بھی صدقہ ہے اور اس کے اوپر بھی ثواب ضرور ملتا ہے کیونکہ آپ نے دیے تو صحیح، کھانا پینا جو بچا ہوا تھا وہ دے دیا۔ آج ہم نے کھانا منگوایا باہر سے، کھانا کھا لیا، کچھ بچ گیا، اب بھائی اس کو فریج میں کیا رکھیں، ایسے کرتے ہیں وہ جو پڑوس کے اندر ہمارے پڑوسی ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں، جو غریب فقیر ہیں ان کو دے دیتے ہیں، جو ہوملس ہیں چلو ان تک ان کو دے دو بھائی، ضائع کرنے کے بجائے۔ ایک تو یہ بھی طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور وہ شخص یہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا مجھے کپڑے کی ضرورت ہے یا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے آپ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، بھائی ہم نے اپنی یہاں سالن پکایا ہوا ہے، قیمہ پکایا ہوا ہے، اپنی یہاں سبزی پکائی ہوئی ہے، گوشت پکایا ہوا ہے، چکن، جو کچھ بھی ہم نے اپنے لیے پکایا ہے، ہمیں یہ پسند ہے، ہم ایسے کرتے ہیں برتن بھر کر اس کا آپ کو دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز جو آپ کو پسند ہے، آپ کے پاس ایک شخص آئے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا کم ہیں یا غریب گھرانہ ہے آپ کے پڑوس کے اندر، آپ اس کو کہیں کہ آپ اس طرح کریں، میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ میرے نئے کپڑے جو میں نے اپنے لیے بنائے تھے،
مجھے پسند ہیں، میرے سائز کے ہیں، لیکن میں ایسا کرتا ہوں یہ کپڑے کا جوڑا آپ لے لو، میں آپ کو اپنی طرف سے دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں۔ یہ چیز ہے کہ انسان کو جو پسند ہو وہ اس کو دے دینا، فرمائے اس کو کہتے ہیں پسندیدہ۔ عام دستور یہی ہوتا ہے کہ جو چیز بچی کچی ہو اس کا ہم صدقہ کر دیتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، کچھ عرصہ پہلے ہم ساتھیوں کی یہاں گئے دعوت کے طور پر، اور ان دن رمضان المبارک کا مہینہ تھا، دعوت ہمارے کی، زیادہ کھانا پینا بنا دیا، اور اس کے اندر تھے پکوڑے اور اسی طرح سموسے اور اسی طرح باقی جو کباب وغیرہ۔ تو اب وہ بچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب یہ اگر ہم کل کے لیے چھوڑیں گے تو یہ باسی ہو جائیں گے۔ تو ایسے کرتے ہیں کہ بجائے پھینکنے کے، کھانا ہے، پھینکنا مناسب نہیں ہے، فریج میں رکھ نہیں سکتے کیونکہ دوسرے دن تک ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور ٹھنڈے دوبارہ گرم کرو وہ چیز نہیں رہتی۔ ایسے کرتے ہیں، بچوں کو کہا کہ وہاں جو راستے کے اندر ٹریفک لائٹس کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں غریب فقیر مسکین، ان کو جا کر یہ دے دو۔ یہ بھی اچھا کام ہے، نیکی کا کام، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا کہ بجائے پھینکنے کے، بجائے ضائع ہونے کے، کوئی نہ کوئی شخص اس کو کھا لے۔ لیکن یہ تھا بچا ہوا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اپنی فریج میں رکھتے ہوئے وہ جگہ لے رہا تھا، اس کی وہاں جگہ نہیں تھی۔ مزہ تو یہ آتا اور صحیح طریقہ یہ ہوتا کہ اگر آپ اپنے لیے کھانا بنا رہے ہیں تو جو ہی وہ گرم گرم کھانا ہے اسی وقت آپ کہو کہ بھائی یہ تھوڑا سا حصہ ان جو فقیر مسکین یا وہ لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کے اندر ہیں، بارش ہے، کمبل انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، تو یہ ابھی ابھی تازے تازے نکل رہے ہیں، بڑے پسند ہیں، کھانے کا تقاضا بھی ہے، لیکن ایسے کرو یہ ایک پراگا، یہ ایک حصہ، یہ تھوڑا سا جو ہے ان کو جا کر دے دو، گرم گرم ان کو پہنچ جاوے، باقی جو نکلیں گے اس کو ہم کھا لیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مما تحبون، وہ چیز جو تمہیں پسند ہے، کہ اس وقت تمہیں ضرورت بھی تھی اس کی، گرم گرم نکل رہا تھا، سالن آپ نے ابھی ہی پکایا ہے، اور پھر پکا کر اس میں سے تھوڑا سا برتن بھر کر، بھائی ابھی ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانے سے پہلے وہاں کچھ لوگ چاول کچھ پکائے، بجائے اس کے کہ اب رہ گئے ہیں، نیچے تھوڑا سا تھلا رہ گیا ہے اور اب اس کو کوئی کھانے والا بھی نہیں ہے، 2 دن ہو گئے ہیں، اب اس سے دل بھی اکتا گیا ہے، تو بجائے اس کو پھینکنے کے یا باہر رکھنے کے یا 2-3 دن اور ایسے کرتے ہیں، یہ وہ جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہوملیس ہیں، ان کو بھیج دیں، اس کے اندر بھی ثواب ہوگا۔ لیکن وہ جو آپ نے شروع میں کیا تھا کہ جو ہی چاول پکے تھے اس میں سے ایک پلیٹ بھر کر ان کو بھیج دی تھی، فرمائے اس کے اندر بڑا فرق ہے، اس کے اندر بڑا فرق۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں حدیث پاک میں روایات میں آتا ہے، واقعات میں، کہ جب ان کے پاس یہ آیت پہنچی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم ہرگز نیکی کی کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، البر کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اللہ کے لیے وہ دے دیں جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک فلاں باغ ہے اور اس باغ کے اندر بہترین درخت ہیں اور ان درختوں کے اوپر پھل فروٹ بھی آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ فرمایا میرے جتنے بھی باغات ہیں، میری جتنی بھی زمین ہے، میری اپنی جگہ ہے، ان میں سب سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کیونکہ اس میں سب سے زیادہ فروٹ آتا ہے، سب سے زیادہ فروٹ اس میں آتا ہے، کھجوریں وغیرہ جو ہیں سب سے زیادہ آتی ہیں، اور جو آتی ہیں وہ سب سے بہترین عمدہ قسم کی، میٹھی قسم کی، اس کی زمین بھی بڑی سرخیز ہے۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین نیکی اور کامل نیکی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ دے دو، چنانچہ میں آپ کو وہ اللہ کے راستے میں وہ دے دیتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ربحت، فرمایا کہ تیری تجارت جو ہے وہ منافع کے اندر گئی، تیری تجارت منافع کے اندر گئی، تیری تجارت منافع کے مطلب تو نے جو سودا کیا یہ نفع والا سودا ہے، اس کو اللہ رب العزت کی یہاں قبولیت نصیب ہو گئی ہے۔ اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ جب بھی وہ صدقہ دیتے تو وہ چیز اختیار کرتے، جب بھی وہ کسی کی مدد کرتے، جب بھی وہ کسی کے کام آتے تو ہمیشہ وہ یہ کوشش کرتے کہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں دوسرے کو دے دوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، the Prophet sallallahu alaihi wasallam had nurtured them in such a way that whenever they wanted to be of help and assistance and support to somebody, they would grant them and give them the best what they had. The best what they had. What they would like for themselves, that's what they would give to other people, not whatever is left over. So many times we see that the old clothes that we have, either they're not fitting us anymore, either they've almost worn out, and then we send them to the poor people, which in a way is good because you're recycling it, you're helping the poor, you're saving them from spending their money, etc. That's sawab. I'm not saying that's wrong, that is good. I'm trying to help us understand the higher levels of piety, the higher levels of sawab, the higher levels of good deeds. And that is, rather than we give what is left over, we try and give what we would like, what we would want to wear ourselves, what we would want to eat ourselves. وہ کچھ عرصہ پہلے میں پیٹرول سٹیشن کے اوپر تھا تو ایک لڑکا ینگ آیا، اس نے کہا کہ مجھے پیسے دے دو۔ جو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو اگر میں نے پیسے دیے تو یہ یعنی غلط جگہوں کے اندر آج کل یہ وہ سبسٹنس وغیرہ اور ڈرگز وغیرہ اس کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وضع قطع سے بھی لگ رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو پیسے کیوں چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے کھانا پینا کھاؤں گا. I'm going to have something to eat, so would you give me some money? So I said to him, I can't give you the money, but what I will do is you can go with me in this supermarket and whatever you would like, I will pay for it. جو کچھ آپ کھانا چاہتے ہیں بہترین کھانا کھاؤ. ڈرنک ہے وہ لینا ہو، کھانا ہو، بسکٹ ہو، بریڈ ہو، اس کے ساتھ کوئی اور ہو، لیکن پیسے میں آپ کو نہیں دوں گا، کیونکہ میرے دل کے اندر شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہوا. وہ اندر گیا اور جو کچھ بھی اس کو ضرورت تھی، اگر پیسے کوئی انسان دیتا ہے، پاؤنڈ دیتا ہے، 2 پاؤنڈ، یہ تقریباً 10-12 پاؤنڈ کی اس نے چیزیں لے لی ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ جب انسان کسی کو دے تو کوشش کریں کہ اس کو بہترین چیز دیں. ایسے کرتے ہیں. بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کی طرف جاتے ہیں اور واپس آ کر اس موضوع کے اوپر بھی بات چیت کریں گے. اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر نمبر ہے، یو موسٹ ویلکم، آپ کال کر سکتے ہیں. اور
کسی بھی بات پر، کسی بھی ایشو پر آپ بات چیت کر سکتے ہیں۔ فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔